السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، میں نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز کی تھیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جس کے اندر رشتوں کا جو تقدس ہے وہ کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، تو میں آج بھی راولپنڈی اور اسلام آباد سے ایک بڑی افسوسناک میرے پاس خبر ہے۔ تو چینل کو اس سے پہلے کہ ہم اس خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازم دبائیے۔ اچھا ناظرین، میں جس طرح بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح یہ بے راہ روی نے جو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، اگر انٹرنیٹ اگر پازیٹیو ہے تو کہیں نیگیٹو اثرات بھی اپنے یہ رکھ رہا ہے، تو یہ جو ایک انتہائی لمحہ فکریہ والی بات ہے اور افسوس والی بات ہے کہ آج پھر ایک حوا کی بیٹی اپنے ہی ستیلے باپ سے لٹ گئی۔ تو ناظرین، میں تھوڑی سی اس خبر کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تھانہ کھنہ کا علاقہ ہے، پنڈوریاں۔ میں اس حق میں کبھی بھی نہیں رہوں گا کہ میں ایسی بچیاں جن کے ساتھ اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں، کیونکہ سبھی بیٹیوں والے ہیں، جو باپ ہوتا ہے وہ ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے، جو تحفظ کا باعث ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں اس طرح کی خبر دینے کا مقصد میرا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو میں بدنام کروں یا ان لوگوں کو اپنی چینل کی ریٹنگ کے لیے لیکن یہ چونکہ ایک قابل افسوس چیز میری نظروں سے گزری ہے، تو میں اس کی آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح میں ذکر کر رہا تھا، یہ تھانہ کھنہ کا جو ایریا ہے اس میں ایک ایریا ہے پنڈوریاں۔ وہاں پر ایک محمد نسیم نامی بدبخت انسان، عرف اس کا نام سیمو ہے، اس نے اپنی ہی 14 سالہ ستیلی بیٹی کے ساتھ یہ بدفعلی کی، اور نہ صرف بچی کے ساتھ بدفعلی کی بلکہ اس کو یہ دھمکیاں بھی دی ہے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، نہ صرف تمہیں مار دوں گا بلکہ تیرے جو باقی بہن بھائی ہیں ان کو بھی میں مار دوں گا۔ اس بدبخت انسان نے 3 سال پہلے اس عورت سے شادی کی جس کی یہ جو بچی تھی، اس کے ساتھ یہ زیادتی کا مرتکب ہوا۔ تو ناظرین، معاشرہ ہمارا اس وقت جس روش پر چل رہا ہے، آئے دن آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بھی اسلام آباد کے اندر ایک اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا، بعد میں اس بچی کے ساتھ وہ زیادتی بھی ثابت ہو گئی۔ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ناظرین، کہ جب تک ہمارا ریاستی قانون اس سزا کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کرتا تو یہ اس طرح کے جو فیل کرنے والے اس طرح کے بدبخت لوگ ہیں وہ اس معاشرے میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح زینب کیس تھا، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں زینب کیس کے اندر جس طرح اس کے جو قاتل کو، جس نے اس کے ساتھ وہ بدفعلی والا عمل بھی کیا اور اس قاتل کو جس طرح سزائے موت دی گئی، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قانون کے اندر ایسی امینڈمنٹ ضرور کی جائیں، ایسا لا ضرور بنایا جائے کہ جس طرح ان مجرموں کو سرے عام کھلے عام سزا دی جائے، جس سے معاشرے کے اندر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو، جس سے نہ صرف یہ رشتے جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کے تقدس پامال ہو رہے ہیں بلکہ حوا کی بیٹیاں بار بار لٹ رہی ہیں۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان آج آپ کو پھر ایک بار ریمائنڈ کرواتا ہوں، یاد کرواتا ہوں کہ جس طرح آپ نے نور مقدم کیس کے اندر دلچسپی دکھائی تھی، تو یہ جو تھانہ کھنہ کی حدود میں جو واقعہ ہے یہ بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہے، یہ بھی آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو درندہ صفت اور یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہیں جن کو سرے عام مار دینا چاہیے، نہ صرف ان کو کھلے عام سزا دی جائے بلکہ ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ دوسرے معاشرے کے لیے جو یہ اس طرح کے جو گھنونے جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ڈر پیدا ہو۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے، اور جو ان کے اپنی عزتوں کے جو محافظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی اس طرح کی جو یہ شیطانی عمل ہے اس سے پاک کر دے ان کے دلوں کو۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے، اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔